بلیٹن میں خوش آمدید۔ اب آپ کو بتائیں کہ حکومت سندھ کراچی کے شہریوں کو جدید سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں یلو لائن BRT منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے، پروجیکٹ کو وقت سے پہلے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 21 کلومیٹر طویل ٹریک پر 267 EV بسیں چلائی جائیں گی۔ تفصیلات اقصیٰ شاہد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ شہر عقائد کے مکینوں کو جدید سہولیات فراہم کرنے کا مشن۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن متحرک۔ یلو لائن BRT منصوبے کا تفصیلی دورہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن بولے یلو لائن کی 21 کلومیٹر طویل ٹریک پر 268 EV بسیں چلائی جائیں گی۔ منصوبے پر 100 ارب سے زائد کی لاگت آئے گی۔ تمام بسیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائی جائیں گی۔ 18 ماہ کا وقت مقرر ہے، لیکن ہم کام پہلے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ صرف یہ ایک پروجیکٹ کراچی کا یہ 100 ارب روپے سے زیادہ کی جو ہے وہ اس میں شروع کیا جا رہا ہے۔ 21 کلومیٹر جو ہے کا یہ ٹریک ہوگا۔ جام صادق برج جب آپ کھڑے ہیں یہاں پہ پیرالل بھی جام صادق برج ایک اور بھی نہیں بن رہی ہے، اور یہاں پہ وہ برج جو ہے یہ اس کا پورا یہ ٹریک جو ہے وہ اس 21 کلومیٹر کے جو ہمارا بسز کا جو ہمارا روٹ ہے اس میں وہ استعمال کی جائے گی۔ اس میں بسز جو ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چلائی جائیں گی۔ شرجیل انعام میمن کا مزید کہنا تھا اسرائیل اس وقت ایران، فلسطین اور لبنان کے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ بانی PTI کی حمایت بھی جاری ہے۔ اگر 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی اور مولانا سے بات کرنے کا وقت آیا تو ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی نیشنل ہیرو تھا جس پر کوئی ظلم ہوا ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ آج وہی اسرائیل فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے، آج وہی اسرائیل لیبیا پہ حملہ کر رہا ہے، آج وہی اسرائیل ایران پہ حملے کر رہا ہے۔ اگر کوئی خامی کو بھی رہ بھی گئی ہوگی تو مولانا صاحب سے بات چیت ہو سکتی ہے، اور مولانا صاحب ہمیشہ جو ہے وہ جو جائز بات پہ قائل ہو جاتے ہیں، تو مولانا صاحب ایک معتبر شخصیت ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر کے مطابق اگر 27ویں آئینی ترمیم میں کہیں خامیاں پائی گئی اور مولانا فضل الرحمان سے بات کرنے کی ضرورت پڑی تو بلاول بھٹو بات کریں گے۔ کیمرامین حارث کے ساتھ اقصیٰ شاہد T21۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور قیصر احمد شیخ کا یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا پیغام۔ کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے کشمیریوں پر ریاستی دہشت گردی کا آغاز کیا۔ بھارت 77 سال سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ برہان وانی سمیت مقبوضہ کشمیر کے تمام شہداء نے بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ اکتوبر کو 77 سال ہو گئے، 77 سال ہو گئے جو غاصبانہ قبضہ کیا انڈیا نے کشمیر پہ، اور اس وقت سے 77 سال میں بے انتہا ظلم ان پہ ڈھائے جا رہے ہیں۔ کشمیر کے لوگ انہوں نے ریزسٹنس دی ہے، وہ بڑا برداشت کر رہے ہیں، اور کشمیریوں پہ یہ ظلم ختم ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں اس احتجاج پہ اور اس پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ دنیا کا ضمیر جو ہے نا اس کو ہم جھنجھوڑ رہے ہیں، کیونکہ 77 سال ہو گئے اور ہمارے کشمیری بہن بھائی بے انتہا ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، اور ہم پوری دنیا کو میں ہمارے اقوام متحدہ سے، کیونکہ فیصلے بھی ہوئے ہیں اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں، تو ان فیصلوں پہ عمل ہونا چاہیے اور یہ ظلم اب ختم ہونا چاہیے۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہمارے دل دھڑکتے ہیں ان کے ساتھ۔ جو وانی پہ ہوا، جو برہان وانی پہ جو ظلم ہوا وہ سب کو یاد ہے، اس کا احتجاج بھی سب کو یاد ہے، تو کشمیریوں نے تو بے پناہ قربانیاں دی۔ بھارت کی جانب سے کشمیریوں پر قبضے کے خلاف اور مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اورنگی ٹاؤن کے چیئرمین کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے بھارتی ظلم کے خلاف بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں رضوان احمد کی رپورٹ میں۔ بھارت کی جانب سے کشمیر پر قبضے کے خلاف اورنگی ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی، جس میں طلبہ و طالبات سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء بولے بھارتی تسلط کے خاتمے کے لیے جدوجہد جاری رہے گی، ہمیں پاک افواج پر مکمل اعتماد ہے، عوام کی طاقت سے بھارت کو کشمیر سے نکال دیں گے۔ آج جو ہم 27 اکتوبر کو ہر سال جو ہے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کے لیے بلیک ڈے مناتے ہیں اور پرزور مذمت کرتے ہیں۔
اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جتنے پاکستانی عوام ہیں، بالخصوص ہمارے آرمی و ہمارے ادارے، ہم اپنے کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی کشمیر آزاد کر کے رہیں گے۔ میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن آغا فہد نے کہا کہ وطن عزیز کا ہر شخص نہتے کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ عوام ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ پورا ٹاؤن ہمارے ساتھ آگ بیٹھا ہے۔ ہمارے ٹاؤن چیئرمین حاجی زمین زیاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم آزادی لے کے رہیں گے اور انشاءاللہ اپنا کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا۔ یوم سیاہ کشمیر ریلی کے شرکا نے بھارتی جارحیت کے خلاف بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر شرکا نے بھارتی مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ چناروں کی وادی میں آگ اور خون کی ہولی کے 77 سال۔ کشمیر میں بھارتی قبضے اور ظلم و ستم کے خلاف ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی احتجاجی ریلیاں، جلسے اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ لیاری ٹاؤن میں کشمیر ریلی کے شرکاء نے شہدائے حریت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ لیاری ٹاؤن میں یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے نکالے جانے والی ریلی میں ہر رنگ و نسل کا شہری شریک دکھائی دیا۔ ریلی میں شریک وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی عثمان ہنگور اور جاوید ناگوری بولے، عالمی برادری کا کشمیر سمیت مسلم ممالک پر رویہ جانبدارانہ ہے جسے تبدیل کرنا ہوگا۔ ہم اپنے کشمیری عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت اس ملک کا ہر بچہ آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ آخری جدوجہد تک، جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا ہے، انشاءاللہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ۔ کا دن ہمارے جو ہے کشمیریوں کے ساتھ جو اقدار یکجہتی کا دن ہے۔ یہ جبری قبضے کو ہم دنیا بھر کے جتنے بھی جبری قبضے میں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، بشمول یہ کشمیر کے قبضہ جو ہوا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ آج کے دن کے مناسبت سے ہم پورے قوم یکجا ہیں اور پوری قوم کشمیری عوام کے ساتھ ہے۔ چیئرمین لیاری ناصر کریم بلوچ اور میونسپل کمشنر حماد این ڈی خان بولے، کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی میدان میں مدد۔ بھارت کے قبضے کے خلاف پورا پاکستان یک زبان ہے۔ ظلم اور بربریت کا نظام بند کر دو۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ظلم اور جبر کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھائیں گے، چاہے ہمیں اقوام متحدہ جانا پڑے، تمام اور فورمز پہ جانا پڑے۔ پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑے رہے گا انشاءاللہ۔ لیاری ٹاؤن کی کشمیر ریلی میں طلبہ، اسکاؤٹس، سیاسی رہنماؤں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ کچھی میمن برادری کے مسائل حل کرنے کا عزم، معروف بزنس مین شرجیل گوپلانی نے کمان سنبھال لی۔ کچھی میمن مرکزی جماعت کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے۔ کہا کہ برادری کے نوجوانوں کو نوکریاں فراہم کریں گے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ بزنس مین شرجیل گوپلانی کے نام بڑا اعزاز۔ آل سٹی تاجر اتحاد کے بعد کچھی میمن مرکزی جماعت کی باغ دوڑ بھی سنبھال لی۔ مرکزی جماعت کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب۔ سٹی 21 سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل گوپلانی نے کہا کہ برادری کے مسائل حل کرنے کے لیے میدان میں آیا ہوں۔ نوجوانوں کو نوکریاں فراہم کی جائیں گی۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر کے لیے بھی کام کروں گا۔ اسکولز کے معیار کو بہتر بنائیں گے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ تھوڑا بزنس پالیٹکس کو تھوڑا سا پوز دینا پڑے گا اور اس پر برادری کو ضرورت ہے، تو میں کوشش کروں گا اپنے جو 3 سال جو ہیں وہ برادری کو فل ٹائم دے سکوں۔ کوشش کریں گے کہ ہماری برادری کے جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جو مسئلہ ہے وہ ہے جابس اور بزنس کا، تو اس کے لیے ہم اپنی کوئی پالیسیز اچھی لائیں گے۔ ساتھ ساتھ ہیلتھ کے سیکٹر میں بھی کام کرنا ہے۔ ایجوکیشن کا ہمارا ایک پلیٹ فارم موجود ہے، جتنے بھی جماعت خانے ہوتے تھے اس میں اسکول موجود ہوتے تھے، یہ پرانی ایک روایت تھی۔ تو کوشش کریں گے جو ہماری جہاں جہاں برادری ہے وہاں پہ ہم اسکولس کو جو ہے وہ اپ گریڈ بھی کر سکیں اور تعلیم کا معیار بھی بہتر کر سکیں۔ سیکریٹری جنرل شکیر بانو ٹھیا بولے، سفید پوش افراد مشکلات سے گزارا کر رہے ہیں، ان کی خاموشی سے مدد کریں گے۔ وائٹ کالرز اس وقت جو ہے وہ بڑا پریشان ہے اور وہ دروازے پہ آنے کے لیے بھی پریشان ہے۔ ڈیفینیٹلی ایک بندہ جب اس پریشانی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ خودداری کی چادر میں آتا ہے۔ تو ہم ڈور ٹو ڈور چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے گھروں پر بھی جائیں، ایسے لوگ آئیں جن کو ایک آن لائن سسٹم بھی متعارف کروا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد، اور کچھ ویب سائٹس ہماری بنی ہوئی ہیں جو پریویس بنی ہوئی ہیں، ان کو ذرا اپڈیٹ کر کے انشاءاللہ فیسلیٹیٹ کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نوید احمد ناگپور والا نے کہا کہ کچھی میمن برادری اس شہر کی اسٹیک ہولڈر ہے، ہم ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری کمیونٹی کا الیکشن ہے، 2 مقاصد تھے کہ میری کمیونٹی کو اویئرنیس کا پروگرام دینا تھا اور پھر ایک پیغام دینا ہے کہ گورنمنٹ کو کہ کچھی میمن کمیونٹی ویل آرگنائز کمیونٹی ہے اور اس کے اندر ڈیموکریسی ہے جو آج نظر آ رہی ہے، اور ہم بھی اس شہر کے اسٹیک ہولڈر ہیں اور ہم اس شہر کے لیے
یہ اس ملک کے حامی ہیں اور یہ کچی میمن وہ ہیں جنہوں نے ملک بنایا ہے, ملک چلا رہے ہیں اور ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ہم اس ملک میں ہر جگہ ہماری بھی خدمات لی جائیں, اور ہم یہ الیکشن کر کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں اور سب کو یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے یہاں پیس ہے, کوئی بھی ریگنگ نہیں ہے اور پیوری ڈیموکریٹک ہے اور ایک دوسرے سے پیار محبت سے چلتے ہیں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. کچھی ممبر مرکزی جماعت میں چیئرمین کی نشست پر شرجیل گوپلانی, سیکرٹری جنرل کی نشست پر شکیل بانوٹیا, شہزاد حسین سیکرٹری فائنانس اور اسماعیل ڈوسلانی سیکرٹری انفارمیشن کی سیٹ پر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. کیمرامین حسن جعفری کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. مہنگائی سے پریشان حال تاجر چھٹی کے روز بھی بازار کھولنے پر مجبور ہو گئے. صدر لی مارکیٹ تاجر اتحاد سعید خان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا. حکومت مہنگائی میں کمی کی باتیں کرتی ہے مگر مہنگائی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی. تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں دیکھیے. مہنگائی کا راج, مارکیٹوں میں مندی, تاجر برادری صورتحال سے پریشان. لی مارکیٹ تاجر اتحاد کے صدر سعید خان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. مہنگائی کم ہونے کی باتیں ہوتی ہیں, یہ کم ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. فوری اقدامات کیے جائیں. حکومت تو اعلانیں کرتی ہے اور اعلانوں پہ جو عمل ہے وہ تو ہوتا نہیں. ہماری یہ مارکیٹ چھوٹی مارکیٹ ہے, ہم اتوار کو بھی کھلے رکھتے ہیں, تو ہم تو ہے گاہکوں کو ہم چاہ رہے ہیں کہ بھئی گاہکوں کو ہم سہولت دے وہ دے, لیکن جب پیچھے سے مہنگائی ہے, ٹیکسوں کی بھرمار ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی ملتا نہیں ہے, بلیں اتنے آ رہی ہیں کہ ہم لوگ افورڈ ہی نہیں کر پا رہے. دکاندار بولے مہنگائی نے کمر توڑ دی, کاروباری اوقات کار میں بجلی ملتی نہیں, کاروبار کیسے کریں. دیکھیے یہاں لیاری کے زیادہ تر بجلی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں. ہمارا یہ درزی کا کام ہے کہ 1 گھنٹے لیٹ آتے اور 4 گھنٹے لیٹ غائب ہوتے, جس کی وجہ سے کاروبار بالکل ختم ہو گیا, نہ ہونے کے برابر ہے. بھائی بجلی اور مہنگائی نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ ہمارے حالات بالکل بیکار کر دیے ہیں. نہ کام ہے, نہ دھندا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کمر توڑ دی گئی ہے ہماری, اور شام کو جو ہے نا خرچے تک کے پیسے نہیں ہوتے ہمارے پاس. گھر کا گزارا کس طرح کریں. تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی میں کمی کے دعوے کر رہی ہے مگر حقائق یہ ہیں کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کیمرامین حسنین کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. شہر قائد میں سجے ثقافتی میلے کا 32واں روز. آرٹس کونسل میں مختلف ممالک کے ثقافت کے رنگ. آرٹس کونسل میں غیر ملکی فنکاروں کی دھوم مچی ہوئی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے سید زبیر راشد سے. جی جی بالکل, دیکھیے اس وقت میں موجود ہیں آرٹس کونسل پاکستان میں, اور ورلڈ کلچر فیسٹیول جو ہے آب و تاب سے جاری ہے, اور یقیناً یہاں پر مختلف ممالک کے جو فنکار ہیں یہاں پر دھوم مچا رہے ہیں, جس میں امریکہ کے فنکار بھی موجود ہیں, جرمنی کے بھی ہیں, اس کے علاوہ نیدرلینڈ کے بھی ہیں, اور سوئٹزرلینڈ کے بھی ہیں, ساؤتھ کوریا کے بھی ہیں, جاپان کے بھی ہیں, اور یقیناً کینیڈا کے بھی ہیں. کینیڈا سے آئی فنکارہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ اب سے کچھ دیر میں ایک پرفارمنس جو ہے وہ بھی یہاں پر پیش کرنے جا رہی ہیں. ان سے آپ کی بات کراتے ہیں. I love your smile. Thank you. That's very kind of you. Thank you so much. First of all, thank you so much for being with us and welcome to Pakistan. Today's your performance. How are you feeling? I'm feeling excited. Yeah, fantastic to have a live audience, to be playing outside. It looks like a fantastic stage setup with all the lighting. It's going to be cool. Yeah. Oh, that's cool. Okay, you are an artist, and you know, artist has no border. Culture has no border, and culture is that thing that put the hearts together. There is a cultural activity going on in Arts Council Pakistan. So, what would you like to say regarding it? Oh my goodness, regarding it, it's quite a general question, but I think Arts Council Pakistan has brought something amazing together for artists, musicians, actors, dancers to come together and share our art with the world. It's fabulous. Oh, that's cool. Any message would you like to give to the audience? Just thank you so much for hosting us. I feel so warm and welcomed here. It's been amazing, so thank you. Thank you so much to come in Pakistan, and I hope that we host you again. تھینک یو سو مچ. کینیڈا کی فنکاریں اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں. بڑے خوبصورت سے انہوں نے گانا جو ہے آپ سب کے لیے گنگنایا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے, اور یہاں پر پاکستان کی میزبانی دیکھ کر جو ہے ان کو تہہ دل سے خوشی ہوئی ہے, اور یہ تمام تر باتیں جو ہیں یہ واپس جب اپنے وطن لوٹ جائیں گی تو یقیناً وہاں کے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں کتنے ہمدرد ہیں. جی جماعت اسلامی کے شعبہ الخدمت کے تحت شمالی کراچی کے طلباء و طالبات کے لیے انٹری ٹیسٹ کا اہتمام. کہ ہاں انہیں بنوقابل کے کورسز کرنا ہے تو کراچی کا کوئی گراؤنڈ انہیں نہیں سنبھال سکتا. لہذا ہم نے یہ طے کیا کہ اضلاع کی بنیاد پر, علاقوں کی بنیاد پر یہ پروگرامات کیے جائیں, اور آپ کو معلوم ہو کر کے یہ خوشی ہوگی کہ کراچی کے تقریباً 10 مختلف جگہوں پر اس طرح کے پروگرامات منعقد ہو رہے ہیں.
اور انشاءاللہ العزیز لاکھوں طلبہ اور طالبات اس سال بھی اس بیچ میں بھی بنوقابل 4.0 کے گریجویٹ کر کے نکلیں گے. یہ بنوقابل کا جو پروگرام ہے یہ کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس یوتھ کو اس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے, اس کے اندر بڑا پوٹینشل ہے, لیکن ہماری نااہل حکومتوں نے اس پوٹینشل کو ریئلائز کرنے کی, اس کو بڑھاوا دینے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوئی تدبیر نہیں کی. انہوں نے فضول قسم کے پروجیکٹس بنا کر کے قومی سرمایہ ویسٹ کیا. لہذا حافظ نعیم الرحمن نے ایک ویژن دیا کہ یہاں کی یوتھ کو اپلفٹ کرنا ہے, اس کو ایمپاور کرنا ہے, اس کو آگے لے کر کے چلنا ہے, اس کو مواقع فراہم کرنے ہیں. تو لہذا اب 28 کورسز ایسے ہیں کہ جو بنوقابل میں آپ کو آفر کیے جا رہے ہیں. ایسے کورسز ہیں کہ جو کہ آپ کو آئی ٹی کی جس ایکسٹینٹ تک آپ جانا چاہیں وہ لے کر کے جا سکتے ہیں. جماعت اسلامی کے شعبہ الخدمت کے تحت شمالی کراچی کے طلباء و طالبات کے لیے انٹری ٹیسٹ کے اہتمام کے حوالے سے تقریب جاری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی.